ابو معاویہ نے کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم تیمی سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جب سورج غائب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کہا میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں. فرمایا یہ جاتا ہے پھر سجدے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے سجدے کی اجازت دی جاتی ہے، پھر یوں ہوگا کہ جیسے اس سے کہہ دیا گیا ہو. اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں تمثیلاً اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ جس طرف سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ. تو یہ اپنی غروب ہونے والی سم سے طلوع ہو جائے گا. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجری لمستقر اللہ کے بجائے عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ قرات کے مطابق پڑھا وَذَلِكَ مُسْتَقَرَّ اللَّهَ یہ اس کا مستقر ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 401. وکیع نے اعمش سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا سورج اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 402. یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث سنائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سب سے پہلے نیند میں سچے خواب آنے سے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے روشن ہونے کی طرح سامنے آ جاتی. پھر خلوت نشینی آپ کو محبوب ہو گئی. آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور گھر واپس جا کر دوبارہ اسی غرض کے لیے زاد راہ لانے سے پہلے مقررہ تعداد میں راتیں تحنس میں مصروف رہتے. تحنس عبادت گزاری کو کہتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آ کر اتنی ہی راتوں کے لیے ساتھ یعنی سامان خورونوش لے جاتے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق کا پیغام آ گیا. اس وقت آپ غار حرا میں تھے. چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھیے. آپ نے جواب دیا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں. آپ نے فرمایا تو اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری برداشت کی آخری حد کو پہنچ گیا. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں. پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں. پھر اس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر پوری قوت سے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو گوشت کے جونگ جیسے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ واپس لوٹے. اس وقت آپ کے کندھوں اور گردن کے درمیان کے گوشت کے حصے لرز رہے تھے یہاں تک کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ. انہوں نے یعنی گھر والوں نے کپڑا اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ خدیجہ نے جواب دیا ہرگز نہیں بلکہ آپ کو خوشخبری ہو. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا. اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اسے کما کر دیتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں اعانت کرتے ہیں. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ کے پاس پہنچی. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے. وہ ایسے آدمی تھے جو جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی خط میں لکھتے تھے اور جس قدر اللہ کو منظور تھا انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے. بہت بوڑھے تھے،
اور بینائی جاتی رہی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، چچا اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا، برادر زادے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا حال بتایا تو ورقہ نے آپ سے کہا، یہ وہی ناموس یعنی رازوں کا محافظ ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تھا۔ کاش اس وقت میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ موجود ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو کیا یہی لوگ مجھے نکالنے والے ہوں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی کوئی آدمی آپ جیسا پیغام لے کر نہیں آیا مگر اس سے دشمنی کی گئی، اور آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی کوئی آدمی آپ جیسا پیغام لے کر نہیں آیا مگر اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 403۔ ہمیں معمر نے خبر دی کہ انہوں نے کہا، مجھے عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا۔ آگے یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا، سوائے اس کے کہ معمر نے لا یحزنک اللہ ابدا یعنی آپ کو اللہ کبھی غمگین نہ کرے گا کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 404۔ عقیل بن خالد نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے کہا، میں نے عروہ بن زبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پھر عقیل نے یونس اور معمر کی طرح حدیث بیان کی، اور ان دونوں کی روایت کا ابتدائی حصہ یعنی ان کا یہ قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سچے خوابوں کی صورت میں ہوا بیان نہیں کیا۔ نیز عقیل بن خالد نے یونس کے ان الفاظ فواللہ لا یحزیک اللہ ابدا یعنی اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا میں مطابقت کرنے کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے۔ چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 405۔ یونس نے اپنی سند کے ساتھ ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے کہا، مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے یہ حدیث سنایا کرتے تھے۔ کہا، وقفہ وحی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران میں جب میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، اس پر میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک دیکھا وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس غار ہیرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے خوف کی وجہ سے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں گھر واپس آ گیا اور کہا، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ، تو انہوں یعنی گھر والوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات اتاری، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہیے، اور اس رجس یعنی گندگی سے مراد بت ہیں فرمایا۔ پھر وہی مسلسل نازل ہونے لگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 406۔ عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، پھر وہی ایک وقفے کے لیے مجھ سے منقطع ہو گئی، اسی دوران میں جب میں چل رہا تھا۔ پھر عقیل نے یونس کی طرح روایت بیان کی، البتہ انہوں نے مزید یہ کہا، تو خوف سے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی حتیٰ کہ میں زمین پر گر پڑا۔ ابن شہاب نے کہا، ابو سلمہ نے بتایا، الرج سے بت مراد ہیں، کہا، پھر نزول وحی کی رفتار میں گرمی آ گئی اور مسلسل نازل ہونے لگی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 407۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یونس کی طرح حدیث بیان کی۔ اس میں یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا المدثر سے لے کر والرجز فہجر تک کی آیتیں نازل فرمائیں، یعنی نماز فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس یعنی رجز سے بت مراد ہیں۔ نیز معمر نے عقیل کی طرح مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 408۔ اوزاعی نے کہا میں نے یحییٰ سے سنا کہتے تھے میں نے ابو سلمہ سے سوال کیا قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا؟ کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا یا اقرا۔ ابو سلمہ نے کہا اوزاعی نے کہا میں نے یحییٰ سے سنا کہتے تھے میں نے ابو سلمہ سے سوال کیا قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا؟ کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا یا اقرا۔ ابو سلمہ نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا قرآن کا کون سا حصہ پہلے اتارا گیا؟ انہوں نے جواب دیا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا یا اقرا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حرا میں 1 ماہ اعتکاف کیا۔ جب میں نے اپنا اعتکاف ختم کیا تو میں اترا، پھر میں وادی کے درمیان پہنچا تو مجھے آواز دی گئی۔ اس پر میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے پھر آواز دی گئی، میں نے دیکھا مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر تیسری بار مجھے آواز دی گئی تو میں نے سر اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ فضا میں تخت یعنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ اس کی وجہ سے مجھ پر سخت لرزہ طاری ہو گیا۔ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گیا اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا اور مجھ پر پانی ڈالا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 409۔ علی بن مبارک نے بھی یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا تو وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 410۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے براق لایا گیا اور وہ ایک جانور ہے سفید رنگ کا، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا، اپنے سم وہاں رکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے تو ایک لمحے میں آسمان تک جا سکتا ہے۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا، وہاں اس جانور کو حلقے سے باندھ دیا جس سے اور پیغمبر اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ یہ حلقہ مسجد کے دروازے پر ہے اور باندھ دینے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی چیزوں کی احتیاط اور حفاظت ضروری ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں۔ پھر میں مسجد کے اندر گیا اور 2 رکعتیں نماز پڑھی، بعد اس کے باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ۔ میں نے دودھ پسند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان پر چڑھے، جب وہاں پہنچے تو فرشتوں سے کہا دروازہ کھولنے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا بلائے گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا ہمارے لیے اور ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی، بہتری کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چڑھے دوسرے آسمان پر اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا ان کو حکم ہوا تھا بلانے کا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو حکم ہوا ہے۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے دونوں خالازاد بھائیوں کو دیکھا، یعنی عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو۔ ان دونوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے بہتری کی دعا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ تیسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے کہا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ فرشتوں نے کہا دوسرا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا ان کو پیغام کیا گیا تھا بلانے کے لیے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو پیغام کیا گیا تھا۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ نے حسن یعنی خوبصورتی کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا۔ انہوں نے مرحبا کہا مجھ کو اور نیک دعا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہم کو لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور اچھی دعا دی مجھ کو۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہم نے اٹھا لیا ادریس کو اونچی جگہ پر، تو اونچی جگہ سے یہی چوتھا آسمان مراد ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ پانچویں آسمان پر چڑھے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بلوائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور مجھے نیک دعا دی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ نے ان کو پیغام بھیجا ملنے کے لیے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بھیجا۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا مرحبا اور اچھی دعا دی مجھ کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ ساتویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلوائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ تکیہ لگائے ہوئے تھے اپنی پیٹھ کا بیت المعمور کی طرف۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا درست ہے، اور اس میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو پھر کبھی نہیں آتے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے۔ اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے بیر جیسے قلعہ، یعنی ایک بڑا گھڑا جس میں 2 مشک یا زیادہ پانی آتا ہے۔ پھر جب اس درخت کو اللہ کے حکم نے ڈھانکا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ڈالا میرے دل میں جو کچھ ڈالا، اور 50 نمازیں ہر رات اور دن میں مجھ پر فرض کی۔ جب میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا تمہارے پروردگار نے کیا فرض کیا تمہاری امت پر؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی۔ انہوں نے کہا پھر لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس اور تخفیف چاہو، کیونکہ تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی، اور میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور ان کا امتحان لیا ہے۔ میں لوٹ گیا اپنے پروردگار کے پاس اور عرض کیا اے پروردگار تخفیف کر میری امت پر۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں گھٹا دی۔ میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دی۔ انہوں نے کہا تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی، تم پھر جاؤ اپنے رب کے پاس اور تخفیف کرواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح برابر اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے محمد وہ 5 نمازیں ہیں ہر دن اور ہر رات میں، اور ہر ایک نماز میں 10 نماز کا ثواب ہے، تو وہی 50 نمازیں ہوئیں۔ سبحان اللہ، مالک کی کیسی عنایت اپنے غلاموں پر ہے کہ پڑھیں تو 5 نمازیں اور ثواب ملے 50 کا۔ اور جو کوئی شخص نیت کرے کام کرنے کی نیک، پھر اس کو نہ کرے تو اس کو 1 نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو کرے تو 10 نیکیوں کا، اور جو شخص نیت کرے برائی کی پھر اس کو نہ کرے تو کچھ نہ لکھا جائے گا، اور اگر کر بیٹھے تو 1 ہی برائی لکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا پھر جاؤ اپنے پروردگار کے پاس اور تخفیف چاہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس بار بار گیا، یہاں تک کہ میں شرما گیا اس سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 411۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتے آئے
اور مجھے زمزم کے پاس لے گئے، میرا سینہ چاک کیا گیا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر مجھے واپس اپنی جگہ اتار دیا گیا۔ یہ معراج سے فوراً پہلے کا واقعہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 412۔ سلیمان بن مغیرہ کے بجائے حماد بن سلمہ نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑا، نیچے لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا، پھر اس سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پر لوٹا دیا۔ بچے دوڑتے ہوئے آپ کی والدہ یعنی آپ کی رضائی ماں کے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر لوگ دوڑے تو آپ کو سامنے سے آتے ہوئے پایا، آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا، یہ بچپن کا شق صدر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 413۔ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ہمیں اس رات کے بارے میں حدیث سنا رہے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے رات کے سفر پر لے جایا گیا کہ آپ کی طرف وحی کیے جانے سے پہلے آپ کے پاس 3 نفر یعنی فرشتے آئے۔ اس وقت آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ شریک نے واقعہ اسرا ثابت بنانی کی حدیث کی طرح سنایا اور اس میں کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا اور کچھ میں کمی بیشی کی۔ امام مسلم نے یہ تفصیل بتا کر پوری روایت نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 414۔ ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں مکے میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھولی گئی، جبرائیل علیہ السلام اترے، میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں اونڈیل دیا، پھر اس کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جب ہم سب سے نچلے یعنی پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل نے اس نچلے آسمان کے دربان سے کہا دروازہ کھولو۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جبریل علیہ السلام ہے۔ پوچھا کیا تیرے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر اس نے دروازہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے دائیں طرف بھی بہت سی مخلوق ہے اور اس کے بائیں طرف بھی بہت سی مخلوق ہے۔ جب وہ آدمی اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اور اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ اس نے کہا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے کو۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے گئے اور اس کے پہرے دار سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس کے خازن نے بھی پہلے آسمان والے کی طرح بات کی اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے آسمانوں پر آدم، ادریس، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام ملے۔ یعنی اختصار سے بتاتے ہوئے انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ تعین نہیں کی کہ ان کی منزلیں کیسی تھیں، البتہ یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام آپ کو پہلے آسمان پر ملے اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر۔ یہ کسی راوی کا وہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات 7ویں آسمان پر ہوئی۔ فرمایا ادریس علیہ السلام کے پاس سے جب جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ پھر وہ آگے گزرے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ فرمایا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عیسیٰ بن مریم ہے۔
آپ نے فرمایا پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا صالح نبی اور صالح بیٹے مرحبا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب نے کہا مجھے ابن حزم نے بتایا کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ میں ایک اونچی جگہ کے سامنے نمودار ہوا۔ میں اس کے اندر سے قلموں کی آواز سن رہا تھا۔ ابن حزم اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس ہوا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جواب دیا ان پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ فرمایا اس پر میں نے اپنے رب سے رجوع کیا تو اس نے اس کا ایک حصہ مجھ سے کم کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا اور انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا یہ 5 ہیں اور یہی 50 ہیں، میرے ہاں حکم بدلہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کریں تو میں نے کہا بار بار سوال کرنے پر میں اپنے رب سے شرمندہ ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے تو اس کو ایسے ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت کے اندر لے جایا گیا، اس میں گنبد موتیوں کے تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 415۔ سعید نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے غالباً یہ کہا کہ مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو ان کی قوم کے فرد تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیت اللہ کے پاس نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ اس اسنا میں ایک کہنے والے کو میں نے یہ کہتے سنا 3 آدمیوں میں سے ایک 2 کے درمیان والا پھر میرے پاس آئے اور مجھے لے جایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا، پھر میرا سینہ کھول دیا گیا فلاں سے فلاں جگہ تک۔ قتادہ نے کہا میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ اس نے کہا پیٹ کے نیچے کے حصے تک۔ پھر میرا دل نکالا گیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد تھی۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا، پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم سب سے نچلے یعنی پہلے آسمان تک پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا آسمانوں پر لانے کے لیے ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ تو اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا اور کہا مرحبا، آپ بہترین طریقے سے آئے۔ فرمایا پھر ہم آدم علیہ السلام کے سامنے پہنچ گئے۔ آگے پورے قصے سمیت حدیث سنائی اور بتایا کہ دوسرے آسمان پر آپ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پر ہارون علیہ السلام سے ملے۔ کہا پھر ہم چلے یہاں تک کہ 6 آسمان تک پہنچے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو مرحبا۔ جب میں ان سے آگے چلا گیا تو وہ رونے لگے۔ انہیں آواز دی گئی آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ کہا اے میرے رب، یہ نوجوان ہیں جن کو تو نے میرے بعد بھیجا ہے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ گئے تو میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا، اور انہوں نے حدیث میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے 4 نہریں دیکھی، ان کے منبع سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور 2 پوشیدہ نہریں۔ میں نے کہا اے جبریل یہ نہریں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جو 2 پوشیدہ ہیں تو وہ جنت کی نہریں ہیں، اور 2 ظاہری نہریں
نیل اور فرات ہیں۔ پھر بیت معمور میرے سامنے بلند کیا گیا۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیت معمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جب اسے نکل جاتے ہیں تو اس زمانے کے آخر تک جو ان کے لیے ہے دوبارہ اس میں نہیں آ سکتے۔ پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا، دونوں میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے دودھ کو پسند کیا۔ اس پر کہا گیا، آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے سب کو صحیح فیصلے تک پہنچائے، آپ کی امت بھی فطرت پر ہے۔ پھر مجھ پر ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر سابقہ حدیث کے آخر تک کا سارا واقعہ بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 416۔ ہشام نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں اضافہ کیا تو میرے پاس حکمت اور ایمان سے بھرا سونے کا تشت لایا گیا اور میری گردن کے قریب سے پیٹ کے پتلے حصے تک چیرا گیا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ وضاحت کتاب الایمان کے تعارف میں دیکھیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 417۔ شعبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے ابو عالیہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے مجھے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث سنائی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے اونچے لمبے تھے جیسے وہ قبیلہ شنوا کے مردوں میں سے ہوں، اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام گھٹے ہوئے جسم کے میانہ قامت تھے، اور آپ نے دوزخ کے داروغے مالک اور دجال کا بھی ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 418۔ شیبان بن عبد الرحمن نے قتادہ کے حوالے سے سابقہ سند کے ساتھ حدیث سنائی کہ ہمیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث سنائی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسراء کی رات موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ گندم گوں طویل قامت کے گھٹے ہوئے جسم کے انسان تھے جیسے قبیلہ شنوا کے مردوں میں سے ہوں، اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید اور سر کے بال سیدھے تھے۔ سفر معراج کے دوران میں ان بہت سی نشانیوں میں سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی، آپ کو دوزخ کا داروغہ مالک اور دجال بھی دکھایا گیا۔ آپ ان یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ رہیں۔ شیبان نے کہا قتادہ اس آیت کی تفسیر بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے، یہ ملاقات حقیقی تھی، معراج محض خواب نہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 419۔ احمد بن حنبل اور سریج بن یونس نے کہا ہمیں حشیم نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں داؤد بن ابی ہند نے ابو عالیہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو وادی کے موڑ سے اترتے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں۔ پھر آپ ہرشا کی گھاٹی پر پہنچے تو پوچھا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ہرشا کی گھاٹی ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے میں یونس بن متہ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ رنگ کی مضبوط بدن اونٹی پر سوار ہیں، ان کے جسم پر اونی جبہ ہے، ان کی اونٹنے کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے اور وہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ ابن حنبل نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ حشیم نے کہا خلبہ سے لیف یعنی کھجور کی چھال مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 420۔ ابن عدی نے داؤ سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو عالیہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے اور مدینے کے درمیان رات کے وقت سفر کیا، ہم ایک وادی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے رنگ اور بالوں کے بارے میں کچھ بتایا جو داؤد کو یاد نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں،
اس وادی سے گزرتے ہوئے تلبیہ کے ساتھ بلند آواز سے اللہ کے سامنے زاری کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک اور گھاٹی پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہرشا یا لفت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جیسے میں یونس علیہ السلام کو سرخ اونٹنی پر سوار دیکھ رہا ہوں، ان کے بدن پر اونی جبہ ہے، ان کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے، وہ تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 421۔ مجاہد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھے تو لوگوں نے دجال کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس پر کسی نے کہا اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے یہ کہا ہو، لیکن آپ نے یہ فرمایا جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے تو اپنے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ گٹھے ہوئے جسم کے مرد ہیں، سرخ اونٹ پر سوار ہیں جس کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے، جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ جب وادی میں اترے ہیں تو تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 422۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے، انہوں نے ابو زبیر سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میرے سامنے لائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھرتیلے بدن کے آدمی تھے جیسے قبیلہ شنوا کے مردوں میں سے ایک ہوں، اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت تمہارے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئی یعنی خود آپ، اور میں نے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا، میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت دحیہ رضی اللہ عنہ میں دیکھی۔ ابن رمح کی روایت میں دحیہ بن خلیفہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 423۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے اسرا کروایا گیا تو میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا، آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا وہ ایک مسترب یعنی کچھ لمبے اور پھرتیلے مرد ہیں، لٹکتے بالوں والے جیسے وہ قبیلہ شنوا کے مردوں میں سے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان فرمایا، وہ میانہ قامت سرخ رنگ کے تھے، گویا ابھی دیماس یعنی حمام سے نکلے ہوں، اور فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا، ان کی اولاد میں سے میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی، مجھ سے کہا گیا ان میں سے جو چاہے لے لیں، میں نے دودھ لیا اور اسے پی لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کو فطرت کی راہ پر چلایا گیا ہے یا آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت راستے سے ہٹ جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 424۔ مالک بن انس نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات اپنے آپ کو کعبے کے پاس دیکھا تو میں نے ایک گندم گوں شخص دیکھا، گندم گوں لوگوں میں سے سب سے خوبصورت تھا جنہیں تم دیکھتے ہو، ان کی لمبی لمبی لٹیں تھیں جو ان لٹوں میں سے سب سے خوبصورت تھیں جنہیں تم دیکھتے ہو، ان کو کنگھی کی ہوئی تھی اور ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، 2 آدمیوں کا یا 2 آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لیا ہوا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، الجھے ہوئے گھنگریالے بالوں والا، دائیں آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ مسیح دجال یعنی جھوٹا یا مصنوعی مسیح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 425۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے مسیح دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی کانا نہیں ہے، خبردار رہنا، مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے جیسے انگور کا بے نور دانہ ہو۔ کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات اپنے آپ کو نیند کے عالم میں کعبے کے پاس دیکھا تو میں نے ایک گندم گوں شخص دیکھا۔ گندم گوں لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا جنہیں تم دیکھتے ہو۔ اس کے سر کی لٹیں کندھوں کے درمیان تک لٹک رہی ہیں، بال کنگھی کیے ہوئے، سر سے پانی ٹپک رہا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اور ان دونوں کے درمیان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں یعنی جواب دینے والوں نے کہا، یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ میں نے ان کے پیچھے ایک آدمی دیکھا، اس کے بال الجھے ہوئے گھنگریالے تھے، دائیں آنکھ سے کانا۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں وہ سب سے زیادہ عبد العزیٰ یعنی ابن قطن کے مشابہ تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ جعلی مسیح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 426۔ حنظلہ نے سالم کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کعبے کے پاس ایک گندم کو سر کے سیدھے کھلے بالوں والے آدمی کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں پر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سر سے پانی بہ رہا تھا یا اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں یعنی جواب دینے والوں نے کہا، عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم۔ راوی کو یاد نہ تھا کہ دونوں میں سے کون سا لفظ کہا تھا علیہ السلام، اور ان کے پیچھے میں نے ایک آدمی دیکھا، سرخ رنگ کا، سر کے بال گھنگریالے اور دائیں آنکھ سے کانا۔ میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ ابن قطن اس کے مشابہ ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، مسیح دجال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 427۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا میں حجر یعنی حتیم میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے اچھی طرح نمایاں کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کر اس کی نشانیاں ان کو بتانی شروع کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 428۔ ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب میں نیند میں تھا میں نے اپنے آپ کو کعبے کا طواف کرتے دیکھا اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا رنگ گندمی ہے، بال سیدھے ہیں اور دو آدمیوں کے درمیان ہے۔ اس کا سر پانی ٹپکا رہا ہے یا اس کا سر پانی گرا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب دینے والوں نے کہا، یہ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر میں دیکھتا گیا تو اچانک ایک سرخ رنگ کا آدمی سامنے تھا، جسم کا بھاری، سر کے بال گھنگریالے، آنکھ کانی، جیسے ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، دجال ہے، لوگوں میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ابن قطن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 429۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو حجر یعنی حتیم میں دیکھا۔ قریش مجھ سے میرے رات کے سفر کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے غور سے نہ دیکھی تھی۔ میں اس قدر پریشانی میں مبتلا ہوا کہ کبھی اتنا پریشان نہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھتے میں انہیں بتا دیتا۔ اور میں نے خود کو انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے جیسے قبیلہ شنوہ کے آدمیوں میں سے ایک ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب ہیں۔ آپ نے اپنی ذات مراد لی۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان سب کی امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا، اے محمد، یہ مالک ہیں جہنم کے داروغے، انہیں سلام کہیے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے پہل کر کے مجھے سلام کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 430۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا،
جبکہ اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے انہیں لے لیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے وہاں پہنچتی ہیں اور وہیں سے انہیں وصول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ڈھانپ لیا سدرہ یعنی بیری کے درخت کو جس چیز نے ڈھانپا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا سونے کے پتنگوں نے، اور کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں، اور آپ کی امت کے ایسے لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جہنم میں پہنچانے والے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 431۔ عباد بن عوام نے کہا ہمیں شیبانی نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے زر بن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا۔ وہ 2 کمان کے برابر فاصلے پر تھے یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے۔ زر نے کہا مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 432۔ حفص بن غیاث نے شیبانی سے حدیث سنائی، انہوں نے زر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے آیت جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا پڑھی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 433۔ شعبہ نے سلیمان شیبانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے زر بن حبیش سے سنا، کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی پڑھی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 434۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے دیکھا کے بارے میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 435۔ عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی رب تعالیٰ کو دل سے دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 436۔ وکیع نے کہا ہمیں اعمش نے زیاد بن حسین ابو جہمہ سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو عالیہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے آیت ما کذب الفؤاد ما رآ یعنی جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا، اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى یعنی اور آپ نے اسے ایک بار اترتے ہوئے دیکھا کے بارے میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی رب تعالیٰ کو اپنے دل سے 2 بار دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 437۔ وکیع کے بجائے حفص بن ابن غیاث نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں ابو جہمہ یعنی زیاد بن حسین نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 438۔ اسماعیل بن ابراہیم نے داؤد سے، انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کی، کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو عائشہ یہ مسروق کی کنیت ہے، 3 چیزیں ہیں، جس نے ان میں سے کوئی بات کہی اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ انہوں نے کہا میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، یہ بات سنتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا ام المومنین مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے اور جلدی نہ کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا؟ بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، اسی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بار اترتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس امت میں سب سے پہلی ہوں جس نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یقیناً جبرائیل علیہ السلام ہے، میں انہیں اس شکل میں جس میں پیدا کیے گئے
2 دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا۔ ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان و زمین کے درمیان کی وسعت کو بھر دیا تھا۔ پھر ام المومنین نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، اور وہ باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی بشر میں طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام فرمائے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کی اوٹ سے، یا وہ کسی پیغام لانے والے یعنی فرشتے کو بھیجے تو وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بلا شبہ وہ بہت بلند اور دانا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ پہنچایا، یعنی فریضہ رسالت ادا نہ کیا۔ اور انہوں نے فرمایا، اور جو شخص یہ کہے کہ آپ اس بات کی خبر دے دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی فرما دیجئے کوئی ایک بھی جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 439۔ اسماعیل کے بجائے عبد الوہاب نے کہا، ہمیں طاؤن نے اسی طرح حدیث سنائی۔ اسماعیل بن ابراہیم ابن اولیہ سے بیان کی اور اس میں اضافہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک چیز کو جو آپ پر نازل کی گئی چھپانے والے ہوتے تو آپ یہ آیت چھپا لیتے، اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا، اور آپ نے بھی انعام فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے جی میں وہ ہر چیز چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں کے طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ ہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 440۔ اسماعیل بن ابی خالد نے عامر بن شراحیل سے شعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے مسروق سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، جو تم نے کہا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر اسماعیل نے پورے قصے سمیت حدیث بیان کی، لیکن داؤد کی روایت زیادہ کامل اور طویل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 441۔ سعید بن عامر ابن اشواع نے عامر شعبی سے، انہوں نے مسروق سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا اور 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلے پر تھا۔ پھر اس نے اس کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے تھے، اور اس دفعہ وہ آپ کے پاس اپنی اصل شکل میں آئے اور انہوں نے آسمان کے افق کو بھر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 442۔ یزید بن ابراہیم نے قتادہ سے، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 443۔ ہشام اور حمام دونوں نے 2 مختلف سندوں کے ساتھ قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے، انہوں نے کہا، میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے سوال کرتا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے؟ عبداللہ بن شقیق نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے نور دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 444۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا، ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں اعمش نے عمر بن مرہ سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو عبیدہ سے،
اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 5 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ سونا اس کے شایان شان ہے، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کا پردہ نور ہے۔ ابو بکر کی روایت میں نور کی جگہ نار ہے، اگر وہ اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں۔ ابو بکر کی روایت میں ہے، اعمش سے روایت ہے، یہ نہیں کہا اعمش نے ہمیں حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 445۔ اعمش کے ایک اور شاگرد جریر نے اسی مذکورہ سند سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 4 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا۔ پھر جریر نے ابو معاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا اور مخلوقات کو جلا ڈالے کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور کہا اس کا پردہ نور ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 446۔ شعبہ نے عمر بن مرہ کے حوالے سے ابو عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 4 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، سونا اس کے لائق نہیں، میزان کو اوپر اٹھاتا اور نیچے کرتا ہے، دن کا عمل رات کو اور رات کا عمل دن کو اس کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 447۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے، جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کی رویت کے درمیان اس کے چہرے پر عظمت و کبریائی کی جو چادر ہے اس چادر کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 448۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا، تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 449۔ عبد الرحمن بن مہدی کے بجائے یزید بن ہارون نے حماد بن سلمہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اس میں یہ اضافہ ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا اور مزید دیدار الہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 450۔